سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہوں. ناظرین کرام، دنیا میں آپ جہاں جہاں بچتے ہیں، آج جنت کے شہزادوں کے شہزادے سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. تو میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمامی اسکالرز کی جانب سے، دل کی عطا گہرائیوں سے فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی بہت 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 مبارکباد. ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ماہپارے امام حسن علیہ السلام کے حسین شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے راج دلارے سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام وہ شاندار و بے مثل و بے مثال ہستی ہیں جنہوں نے اس متبرک گھرانے میں آنکھ کھولی جو گھرانہ اس کائنات میں عظمت و سربلندی کا سب سے عظیم اور متبرک حوالہ ہے، جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جہاں وحی کے پر نور لمحات ماحول کو معطر و منور کر جاتے تھے، جہاں علم و حکمت اور فکر و دانش کے ایسے انمول موتی اور خوشبودار پھول دستیاب تھے جن کی چمک رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو اور روحوں کو تر و تازہ اور خیرہ کرتی رہے گی. یہ وہ گھرانہ ہے ناظرین جس کا چپا جو ہے اس پر رسالت، نبوت، امامت، ولایت، سخاوت، عفت و عصمت اور بے پناہ عظمت کا سایہ ہمیشہ نظر آتا ہے. اسی حسین و جمیل سلسلے میں ناظرین، اور اسی حسین و جمیل سلسلے کی حسین ترین کڑی سیدنا قاسم علیہ السلام ہیں جن کی ہستی بیک وقت حسنین کریمین علیہ السلام کا عکس جمیل تھی. ناظرین کرام، جن کا حسن و جمال اور جن کی چال ڈھال دیدنی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ حسن بھی جن کو دیکھ کر شرما جائے یعنی شرمسار ہو جائے، آپ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی تھی کہ جن کی سواری نکلنے پر مدینہ پاک کے لوگ جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جایا کرتے تھے. شہزادہ کربلا حضرت قاسم علیہ السلام خانوادہ اہل بیت کے ایسے نایاب فرزند ہیں جن کی تربیت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود فرمائی، جن کو اس مبارک وجود کا لمس مبارک نصیب ہوا جو وجود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پلا، جن کو شجاعت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، سخاوت والد ماجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وراثت میں منتقل ہوئی. علوم حرب و سپاہگری اور گھڑ سواری بھی ایک طرف تو انہوں نے اپنے چچا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیے، اور دوسری طرف اپنے چچا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیر تربیت آپ رہے. ناظرین کرام، یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے عالم علم لدنی سے اکتساب فیض کیا اور خلق حسنی جنہیں وراثت میں باقاعدہ ملا، جن کے لہجے کی حلاوت اور شیرنی اور دیدنی تھی. ناظرین یعنی چشم تصور سے ذرا محسوس کیجئے کہ جنہوں نے اپنی پھوپھی سیدنا زینب سلام اللہ علیہا سے اپنی عظیم المرتبہ دادی خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تاریخی خطبے سن رکھے ہوں، جنہوں نے اپنے دادا سیدنا ابو طالب علیہ السلام
السلام کے دلوں میں اتر جانے والے اشعار ازبر کیے ہوئے ہوں، جنہوں نے کمسنی میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہو، جو لنگر حسینی کے قاسم رہے ہوں، اس شہزادے کی عظمت کا احاطہ لفظوں میں کرنا یقیناً ناممکن ہے کہ پھر نسبی فضیلت ناظرین ایسی کہ جن کا بیان یقیناً بیان سے قاصر ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام حسن علیہ السلام کی معیت میں بہت کم وقت گزارتے ہیں، اسی لیے ظاہر ہے آپ کے بچپن جو ہے وہ اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی معیت میں نہیں گزرا، کیونکہ اس کے بعد امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بھتیجے کا بے انتہا خیال رکھا، بے انتہا ان کے ساتھ محبت کی، بے انتہا ان سے الفت کی۔ یعنی ذرا سوچیے کہ الفت کا عالم یہ تھا اور محبت کا مودت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام میں کبھی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھا تھا۔ مسجد نبوی میں جب کبھی سیدنا قاسم علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، مدینے کے لوگ کثرت سے جمع ہو جایا کرتے تھے اور ان کی خوش الہانی اور تلاوت کی اثر انگیزی میں مکمل طور پہ کھو جایا کرتے تھے، اور تقریر اور فن خطابت میں تو آپ اپنے دادا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح خطاب کیا کرتے تھے۔ یعنی کم عمری میں بھی اس قدر فصیح و بلیغ خطابت کرتے کہ سننے والا انگشت بدندہ رہ جایا کرتا تھا۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ناظرین مدینہ پاک چھوڑنے کی تیاری کی تو یہ بھی تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، یعنی حضرت قاسم بھی جانا چاہتے اور وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، اور اس طرح آپ قافلہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر تاریخ کے کرتاس پر ناظرین حیدر کرار کے پوتے نے شجاعت و بہادری کی وہ داستان رقم کی اور دین کی سربلندی کے لیے اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے، یعنی اپنے چچا پر فریفتہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا اور رہتی دنیا تک امام قاسم علیہ السلام نے اپنا نام اس صف کے اندر لکھوا دیا جو شہداء کربلا کی صف ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے اس وقت آغاز اگر کیا جائے تو اس راستے سے کیا جائے جو راستہ ہمیں اہل بیت کی محبت کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی رفتوں سے آغاز کیجئے اور کیٹیگوریکلی بتائیے کہ قرآن پاک اور احادیث ان رفتوں کے بارے میں اور ان محبتوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ گلشن زہرا وہ گلستان ہے کہ جس کا ایک ایک گل رانا سننے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو اللہ کی رحمتوں میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان ان پاکیزہ ناموں کو جب زبان پر لاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا دل اللہ جل مجدہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہم پر کتنا کرم کیا، کیسے پھول ملے۔ اب قرآن کریم کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تک اہل بیت اطہار کا شاندار تعارف ہے، اس کو اگر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یوں کہوں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، خاندان والوں، تمہاری محبت تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں فرض کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم لا صلاۃ من لم یصلی علیکم، فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے فخر عظیم اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر
ہم اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذکر کے ضمن میں آیہ تطہیر بیان کر دیتے ہیں، آیہ مودت بیان کر دیتے ہیں، آیہ مباہلہ بیان کر دیتے ہیں، آیہ اطعام بیان کر دیتے ہیں، یہاں تک رک جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، جنہوں نے اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی، وہ اس بات کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ قرآن کریم اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعارف نہیں، ان کی محبت کے جو گل دے رہا ہے وہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر عمل صالح بجا لائے ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ اب طوبیٰ کا معنی ہم کر دیتے ہیں کہ خوشحالی ہے، خوشخبری ہے، لیکن امام سالبی قلبی وہ ابو صالح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جو جنت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے محل میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ ایمان والوں کو قرآن پاک جو طوبیٰ کی بشارت دے رہا ہے، وہ بشارت کیا ہے کہ جنت میں علی کرم اللہ وجہہ کا جو گھر مبارک ہے اس میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ جتنے جنت میں اہل ایمان کے گھر ہوں گے ان سب کے گھروں میں اس طوبیٰ کی شاخ ہوگی۔ اللہ، یعنی وہ اس قدر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا، اس قدر وہ درخت پھیلا ہوا ہوگا کہ تمام جنتوں میں بھئی کیا جہاں جہاں ایمان والے ہوں گے ان کے گھروں میں اس طوبیٰ کی۔ اب یہ کیا، یعنی فیضان مولا کائنات دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے۔ قرآن کریم اس لفظ کے ذریعے واہ، کس قدر اہل بیت طہار کی محبت کو اہل ایمان پر نمایاں کر رہا ہے کہ دنیا میں کیا، آخرت میں جس کو گھنے درخت کے سائے کی ضرورت ہے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مطلب جڑ آپ کے گھر میں سایہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ سورہ انعام میں یہ جو فرمایا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اب فرماتے ہیں علماء محدثین در منصور والے نے، اب یہ اہل سنت و جماعت کا اتنا بڑا مفسر ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہمارا طلباء کو تفسیر قرآن پڑھاتے ہوئے اس تفسیر سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ من جاء بالحسنہ، حسنہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ نیکی، ٹھیک ہے، بلکہ حسنہ سے مراد حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کی اہل بیت طہار سے محبت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ جو کہا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ فادخلوا الباب وقولوا حطۃ نغفر لکم، اب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیہ کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس حطۃ کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ سفینہ نوح ہیں بلکہ ہم حطہ بھی ہیں کہ جس کو اللہ کی نعمتیں لینی ہیں وہ اس دروازے سے آ کر لے گا، اس کو یہاں سے نصیب ہوں گی۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت طہار کی محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے دوری کو بغض کا ایک منافقت کا نشان قرار دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں خوبصورت اور سفینہ نوح جس کی سمجھ میں آ گیا پھر وہ پار لگ گیا، بات یہ ورنہ غرق ہو گیا، دونوں باتیں۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، بہت ہی خوبصورت حسین سا موقع ہے آپ کی ولادت کا، تو ایک تو یہ کہ ولادت کا آپ کا موقع ذرا بیان کیجئے کہ وہ منظرنامہ کیا ہے،
مقام و مرتبہ تو ہم کیا بیان کریں گے اور کیا بیان کروائیں گے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ ان رفتوں میں اپنا جو ہے، ان نسبتوں میں اپنا بھی حصہ ڈالیے۔ تو جو نسبی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور خاص طور پہ جو میں عموماً ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو رشتوں کی حسین سی مالا ہے، حسین سی لڑی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پرویا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صورت حسنین و حیدر وہ تھے قاسم بن حسن، کربلا کے شیر ببر وہ تھے قاسم بن حسن۔ کیا کربلا کے شیر ببر وہ تھے قاسم بن حسن، اور جن کی جدہ پاک زہرا، اللہ، جن کے جد مولا علی، واہ، جن کی جدہ پاک زہرا، جن کے جد مولا علی، عظمتوں کے ہی شناور وہ تھے قاسم بن حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک نفیس نکتہ شعر میں کہہ جاؤں، پھر وقت ملا تو تفصیل بھی عرض کروں گا، کہ جس طرح تھی آپ، اور آپ سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تھی آپ اور چچا کی الفت بے مثال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، کیا اچھا نکتہ ہے۔ جس طرح تھی آپ اور چچا کی الفت بے مثال، ویسے ہی چچا کے دلبر وہ تھے قاسم بن حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، یقیناً یہ بھی انہی کا کرم ہے کہ ہم جیسے نکموں کو یہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ واہ۔ سیدنا قاسم بن حسن، پاک کی ذات والا صفات، میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ جس حوالے سے بھی دیکھیں، ہر حوالہ اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ اگرچہ تاریخی اختلاف آپ کے ولادت کے سال میں ہے، لیکن معتبر ترین روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ امام حسن کی شہادت سے کچھ ہی عرصہ، یعنی 2 سے 4 سال پہلے آپ کی ولادت پاک ہوئی ہے۔ اور یقیناً آپ نے گہوارے میں وہ منظر دیکھا ہے کہ علی اور زہرا کا چاند حسن، اللہ، ان کے سر پہ سایہ فگن تھا، اللہ، اور وہ اس خوبصورت ماحول میں پل رہے تھے جس میں ادھر سے حسنی بہاریں آ رہی تھیں، ادھر سے حسینی بہاریں آ رہی تھیں، سبحان، ادھر سے غازی عباس علمدار کی محبت کے جلوے چمک رہے تھے، اور ادھر سے جناب پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کی برکتیں بھی نازل ہو رہی تھیں۔ یہ خوبصورت ترین ماحول میں آنکھ کھولنے والی کمال کی ہستی جناب قاسم بن حسن ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ نسبی عظمتیں ہم نے کیا بیان کرنی ہوتی ہیں اور کیا ہماری اوقات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پروفیسر صاحب نے بھی بات کہی اور خوبصورت بات کہی۔ اتنی بات ضرور کر دینا چاہتا ہوں کہ نسبی عظمتیں ہم بیان کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نسب کا حوالہ لے کے ہم خود عظمتوں والے ضرور بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا نا کہ حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کوئی تعریف سے بڑھ جائیں گے، ہم تو سرکار کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس وسیلے سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہو۔ اب وہ نسب جو خود خدا بیان کرے جنید بھائی، اور ان لفظوں میں بیان کرے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ عربی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرے حضرات بھی بڑے ماشاءاللہ شناسہ ہیں، اس ایک جملے سے ہی اس نسب کی عظمت کلیئر ہو جانی چاہیے کہ باقی ساری کائنات ہے جنید بھائی فی العالمین، فی العالمین، آپ ہو فی العالمین، ہم ہیں فی العالمین، جی جی جی، ساری کائنات کے نسب ہیں فی العالمین، جی جی، یہ وہ نسب ہے جو ہے علی العالمین۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہ استفائیت والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب تیری نسب میں ہم نے کوئی ایسا رکھے ہی نہیں جو سجدے کا شوق نہ رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور خود جب اس نسب کو بیان کر دیں کہ رب نے کائنات میں
جو سب سے اعلیٰ گھر اور اعلیٰ نسب بنایا ہے، اس نسب میں مجھ محمد کو پیدا فرما۔ سبحان اللہ، پھر وہی نسب چل رہا ہے آگے، تو قبلہ اس نسب پر صرف یہی کہنا ہے کہ اس کے صدقے ہمیں عزت نصیب۔ اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں رشتوں کی لڑی کے متعلق، تو یہ بات تو وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ بیٹے امام حسن کے ہوئے، اللہ، یہ بھی کمال کا رشتہ، باپ حسن جیسا، دادا علی جیسا، اللہ، دادی جناب زہرا جیسی، سبحان اللہ، اور پھر دادی کے حوالے سے نانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب قاسم بن محمد کے نام، حضور کی ایک کنیت تھی ابو القاسم، اس حوالے سے بھی ان کا نام قاسم آیا۔ کیا بات ہے، نانی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور ایک بات آج میں کھولنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب قاسم کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ معاذ اللہ کسی ام ولد کے بیٹے تھے، کنیز کے بیٹے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ آپ وہ پاک بی بی جناب رباب جو امام حسین کے گھر میں تھی، جو والدہ تھی جناب علی اکبر کی، علی اصغر کی اور سیدہ سکینہ کی، جن کی شان میں امام حسین نے شعر بھی لکھے ہیں اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ حضرت قاسم کی والدہ ماجدہ اسی رباب کی بہن تھیں۔ اچھا جی، اور یہ جو امرؤ القیس ہے، یہ امرؤ القیس جس کی یہ بیٹیاں ہیں دونوں، یہ وہ امرؤ القیس نہیں جو جھوٹے شاعر کے طور پہ مشہور ہے، یہ ایک شام کے سردار تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی بیٹیاں، اور وہ بے پناہ محبت کرتے تھے مولا کائنات، یعنی یہ دونوں بہنیں تھیں، دونوں شہزادوں کے عقد میں۔ اس سے ایک رشتے کی لڑی بڑی مزیدار، بڑی زبردست بن گئی تو وہ یہ بنتی ہے کہ ددیال کی طرف سے تو ظاہری بات ہے جناب علی اکبر اور جناب قاسم یہ کزن ہیں، چچا زاد ہیں، جب یہ رشتہ آپ خالہ زاد بھی ہو گئے نا، تو یہ پھر خالہ زاد بھی ہو گئے، یہ وہ مسیر والا رشتہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ بڑا دوہرا ہو گیا نا، نور والی بات ہو گئی۔ تو یہ وہ رشتوں کی لڑی ہے کہ خالہ زاد دیکھتے ہیں تو علی اکبر و علی اصغر جیسی ہستیاں نظر آتی ہیں، پورا حسن سمٹ جائے تو نام قاسم بن۔ کیا کہنے۔ اچھا، اب اگر میں مثال کے طور پہ ایک لمحے کے لیے توقف کر کے آپ سے یہ درخواست کروں کہ ہمیں حضرت قاسم علیہ السلام کے، چونکہ ظاہر ہے اس وقت رفعتیں اور ان کی پیدائش جو ہے وہ بیان ہوئی، تو ان کے بابا جان کی بارگاہ میں ہمیں لے چلیں، امام حسن پاک علیہ السلام، ظاہر ہے ان کا مقام و مرتبہ ہم تو کیا بیان کریں گے صاحب، وہی بات ہے، بس ان رفعتوں میں اپنا حصہ ڈالیں، اور پھر خاص طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، ذرا وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصی تعارف کو بیان کرتے ہوئے جب بھی کسی شخص کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی بھی مورخ ہو، کوئی بھی مصنف ہو، محرر ہو، جب وہ تحریر کرتا ہے تو جتنی جہتوں کو تحریر کرتا ہے وہ تمام جہتیں اگر اکٹھی کی جائیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نظر آئیں گے۔ یعنی کسی بھی شخص کے مقام و مرتبہ کو ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے نسب کو بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے سے نہیں کہا کرتے تھے کہ لاؤ ذرا ان کے نانا جیسا نانا کہیں ہے، لاؤ ان کی نانی جیسی کہیں نانی ہے، لاؤ ان کے دادا جیسا کہیں دادا ہے، ان کے جو ہے نا نسب کے لحاظ سے بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور پھر ہم کسی بھی شخص کے مقام کو بیان کرتے ہیں تو حسب کو بھی دیکھتے ہیں۔ حسب اور نسب میں فرق ہوتا ہے۔ نسب تو جو بھی جد ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے، حسب جو باپ داداؤں کے اوصاف ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ودیت کیے جاتے ہیں آگے نسلوں کو، اس کو حسب کہتے ہیں۔ تو حسب میں بھی بلند نظر آتے ہیں، نسب میں بھی بلند نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم کسی بھی شخص کا مقام بیان کرتے ہیں تو اس کے نام کو بھی بیان کرتے ہیں کہ میاں اس کے نام کو کس نے ترتیب دیا ہے، کس نے پسند کیا ہے، کس نے انتخاب فرمایا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لے کے تشریف فرماتے ہیں، حضرت اسما بنت امیس کپڑے میں لپیٹ کر اس پھول کو، ریحانت الرسول کو حضور جان رحمت کی گود میں پیش کیا تھا، تو اس وقت آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور آپ کی اجازت کے بغیر نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ حرب رکھ دیا جائے، باقی تو آپ نے ان کا نام رکھنا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل حضور فخر عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے،
اللہ رب العالمین نے چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کی بارگاہ میں وہ مقام دیا ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں مقام دیا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کا نام وہی رکھا جائے جو حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام تھا، تو کہا ان کا نام کیا تھا؟ شبر، تو شبر کو عربی میں حسن کہتے ہیں، تو آپ نے پھر حسن نام رکھا۔ یہاں ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حسن نام ہے وہ اہل عرب نے پہلے کسی کا نہیں رکھا تھا، یہ نہیں کہ وہ لفظ ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، معاملہ یہ کہ حسن انتہائی خوبصورت شخصیت کو کہتے ہیں، اور بندہ جو عمر گزرتی ہے اس کا حسن جو ہے وہ کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ نام حسن نہیں رکھا کرتے تھے، تو حضور فخر عالم نے ان کا نام حسن اس لیے رکھا کہ یہ بچپن میں بھی حسین ہوں گے، جوانی میں بھی حسین ہوں گے، اور اپنی آخری عمر میں بھی حسین ہوں گے، پردوں میں جنت کے پردوں کے اندر اس نام کو چھپا کے رکھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حسین و جمیل ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ حضور فخر عالم کی گود میں میں نے حضرت حسن کو دیکھا ہے، اور جان رحمت علیہ السلام اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت امام حسن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی گلائی کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ کی آنکھیں یاد آتی تھیں، ان کے جو ہے نا وہ رخساروں کی گلائی اور اس کی سرخی کو دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، ان کی اونچی بینی کو دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی یاد آیا کرتے تھے، ان کے رخسار مبارک ہوں، ان کی داڑھی مبارک ہو، ان کی زلف عنبرین ہو، اور ان کی جو ہے نا وہ گردن مبارک ہو، تو اس کا پورے کا پورا حسن حضور علیہ السلام سے ایسی مشابہت رکھتا تھا، صحابہ کہتے ہیں ویسی مشابہت کسی میں نہیں، بلکہ علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، اگر صحابہ کی بات آ گئی تو صدیق اکبر کا حوالہ بھی دے دیجئے رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا فرماتے ہیں دیکھ کر کہ بھئی بیٹے تو علی کے ہو لیکن دکھتے میرے رسول جیسے ہو، دکھتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو عبادت میں بھی با کمال تھے، ریاضت میں بھی با کمال تھے، سخاوت میں ایسے با کمال تھے، لاکھ لاکھ دینار ایک مجلس میں خیرات فرما دیا کرتے تھے، اور آپ ایسا ہستی تھے کہ آپ نے 25 دفعہ حج فرمایا، اور وہ بھی آپ نے پیدل حج فرمایا، آپ کے پاس سواریاں ساتھ چل رہی ہوتی تھیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی محبت میں پیدل چلتا ہوں، اللہ رب العالمین کی محبت میں مجھے پیدل چلنا اچھا لگتا ہے، اور پھر آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی فقیر آتا تھا تو وہ خالی نہیں جاتا تھا، گھر میں جو رکھا ہوتا تھا عطا کر دیا کرتے تھے، آپ نے کئی دفعہ گھر کا آدھا سامان اللہ کی بارگاہ میں خیرات فرما دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر 2 نالین 2 جوتوں کے جوڑے ہوتے تھے تو ایک جوتا اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا کرتے۔ بلکہ وہ بھی بتائیے نا محبت کے حوالے سے کہ میرے سرکار نے حسنین کریمین سے مطلب اجتماعی طور پہ جو محبت کی بات کی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی، اپنی گود میں بٹھا کے منبر پہ بٹھا کے تمام لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے مجھے ان سے محبت ہے، اور یہ حضرت امام حسن تو وہ ہستی ہیں جو پہلی شخصیت ہے جن کو رسول اللہ نے سید کہا ہے، یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو حضور نے سید کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی کہا جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے نفرت کرے اللہ تو ان سے نفرت فرما، جو دنیا میں ان سے محبت کر گیا آخرت میں وہ عرش کا سایہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جان کے ظاہر شہادت کے بعد جس طرح سے اون کیا حضرت قاسم علیہ السلام کو، اور جس طرح یعنی وہ جو ایک شفقت پدری جیسا جو سایہ ہے باقاعدہ وہ آپ کے سر اقدس پہ رکھا، اور پھر آپ یہ دیکھیں ڈسکرمنیٹ کہیں جا کے نہیں کیا آپ نے، علی اکبر علیہ السلام کی بات ہو یا امام قاسم علیہ السلام کی بات ہو، آپ یہ دیکھیں ایسا ہو جیسے آپ نے 2 نین بنا کے رکھا، آپ نے 2 نین بنا کے رکھا۔ تو ایک تو ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے، دوسرا یہ بتائیے کربلا کے میدان میں حضرت قاسم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی ظاہر رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ اپنے چچا کے لیے اور چچا کے مشن کے لیے، اور وہ مشن جو مصطفی مشن ہے اس کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ اب موجودہ دور میں اگر میں بات کروں شہزاد قاسم علیہ السلام کی جو جرأت و شجاعت ہے اس سے بنیادی طور پہ کیا اسباق ہم جیسے نوجوانوں کو دیکھنے والوں کو ملتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے اس خونی منظر کو بیان کرنے سے پہلے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے اس قول کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور بتائیے
محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ یعنی جب محبت الہی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور عشق رسول کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی خوب بات فرمائی تھی. آپ فرماتے محبت میں مشکل اور مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ کم ظرف لوگ محبت کا دعویٰ نہ کر سکیں. کیا کہنے؟ اصل میں کربلا کے میدان میں یہ ساری مشکلات اس لیے آ رہی تھیں تاکہ قیامت تک جو بھی محبت الہی کا دعویٰ کرے تو اس کو پھر تیاری کر لینی چاہیے, اپنے سینے کو کشادہ کر لینا چاہیے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے ظروف کتنے اعلیٰ تھے, کتنا بڑا ظرف تھا, تو اتنی بڑی مشکلیں تھیں. اب یہ کربلا کا خونی منظر ایسا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولادیں شہید ہو رہی تھیں. حضرت عبداللہ بن حسن مجتبیٰ شہید ہو چکے تھے, اور اس کے بعد پھر حضرت قاسم بن حسن جو ہیں وہ حاضر خدمت ہوئے کہ حضور اب میں اپنے والد گرامی قدر کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں جو لکھ کے گئے تھے کہ بیٹا جب تمہارے چچا کے لیے وہ حالات آئیں, مشکل حالات, اس وقت اپنے آپ کو ان پہ قربان کر دینا. اب آپ دیکھیں اس وقت وہ شخصیت جن کو تیار خود حضرت امام حسین نے کیا تھا, یعنی سایہ دار شجر تیار کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, یہ اگر کسی نے دیکھنی ہے مثال تو وہ امام حسین کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آئیں گے. تو حضرت قاسم کو جب بھیجا کہ اگر آپ ضد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے. اس وقت حضرت امام قاسم بن حسن جب میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی زبان پر یہ الفاظ کہتے ہیں, اے دین کے دشمنوں تمہارے سامنے اس وقت سبت رسول کا شہزادہ کھڑا ہے, خانوادہ رسول کا چشم و چراغ تمہارے سامنے کھڑا ہے. کون ہے جو میرے ہاتھ سے جہنم رسید ہونا چاہتا ہے, ختم ہونا چاہتا ہے؟ تو میدان میں اتارو اپنے اس پہلوان کو جس پر تمہیں ناز ہے. تو عمر بن سعد نے اس وقت ارزق شامی پہلوان جو سینکڑوں افراد سے ایک بار میں لڑ پڑتا تھا, اس کو کہا کہ جائیے اور ان سے لڑیے. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ یہ تو لڑکا سا ہے اور میں اس سے جو ہے نا وہ اپنی تلوار چلاؤں. کہا شرم نہ کیجئے, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ حضرت علی کا پوتا ہے, حضرت علی کے بیٹے کا بیٹا ہے, اس سے تم لڑ نہیں سکتے ہو. حضرت قاسم سے جب وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے بیٹے لڑیں گے, پہلا بیٹا بھیجا اور اس کو حضرت امام قاسم نے اپنی تلوار سے ایسا زیر کیا کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. 4 بیٹے مار دیے اور پھر ارزق جب قریب آیا تو اس کی گردن بھی کاٹ کے رکھ دی اور پھر چاروں جانب سے تیر چلے اور جسم چھلنی ہوا, کو ادرک کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. اور پھر اس طریقے سے 35 تلواروں کے زخم حضرت امام قاسم کے وجود پر تھے اور نیزوں سے اور تیروں سے چھلنی جسم تھا. اور وہ جب نیچے گرے تو آپ کہتے ہیں یا اماں ادرکنی, اے چچا جان میری مدد کو پہنچی. اور پھر شہزادہ قریب گیا, اپنی گود میں رکھا, کہا بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ نانا حضور کے حوض کوثر سے ابھی سیراب کیا جائے. اور پیغام کیا؟ اب اس کے اندر ہمیں پیغام ہے, پہلی بات رشتوں کو نبھایا کرو. تم جتنے بھی حسین ہو تمہارا حسن اسی وقت مانا جائے گا جب تم اپنے رشتوں کی قدر کرتے ہو. دوسری بات زندگی کے کسی بھی لمحے حق پرستی کو نہ چھوڑو, حق کے ساتھ جڑے رہو, چاہے رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے تو حق کو نہ چھوڑو اور باطل کے ساتھ نہ کھڑے ہو. یہ پیغام دیا ہے حضرت امام قاسم کی شان. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. نماز میں خشوع خضوع کا آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو وہ سورہ مومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے, انشاءاللہ عبادات میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ بے شک کم سن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے. لہٰذا قبل اس کے کہ بچے کے دل پر طاغوتی طاقتیں حملہ آور ہو جائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ, جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ, میرے حسین کا دل بر حسن کا شہزادہ, میرے حسین کا
حسن کا شہزادہ، وہ جس کے روب جلالت سے لرزے کوفی تھے، وہ جس کے روب جلالت سے لرزے کوفی تھے، امین قوت حیدر حسن کا شہزادہ، امین قوت حیدر حسن کا شہزادہ تھا، ایک وار سے جس نے گرایا ارزق کو، تھا ایک وار سے جس نے گرایا ارزق کو، وہ جس سے ڈرتا تھا لشکر حسن کا شہزادہ، وہ جس سے ڈرتا تھا لشکر حسن کا شہزادہ، وہی ہے قاسم فیضان مرتضیٰ ساجد، وہی ہے قاسم فیضان مرتضیٰ ساجد، کرم ہے کرتا برابر حسن کا شہزادہ، کرم ہے کرتا برابر حسن کا شہزادہ، جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ، میرے حسین کا دل بر حسن کا شہزادہ۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔